نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 163 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونے میں، کبھی دن کا آنا رات کا جانا، کبھی رات کا چھا جانا دل کا معدوم ہو جانا، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ جہاز وہ کشتیاں جو پانی کی سطح پر سمندر میں تیر رہی ہیں، بما ينفع الناس، جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، تجارتیں ہو رہی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو اللہ تعالیٰ آسمان کی جانب سے نازل فرماتا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، کہ جس کے صدقہ سے رب کائنات مردہ زمین کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور ہر طرح کے جانور جو رب کائنات نے زمین پر پھیلائے، وتصریف الریاح، اور ان ہواؤں کا چلنا پھرنا گھومنا، ان کی گردش، والسحاب مسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو زمین آسمان کے درمیان روک دیے گئے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں آیت ہے، دلیل ہے اس قوم کے لیے جس کو اللہ نے عقل کی دولت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سارے کا سارا ہی موجودہ زمانہ میں جو لوگ سائنس دان کہلواتے ہیں، جب وہ تحقیق کر کے کسی بات کی تہ تک پہنچتے ہیں، پھر ان پر انکشاف ہوتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن کریم نے 14 صدیاں پہلے ہی فرما دیا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، رب کائنات نے دعوت فکر دی ہے کہ یہ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان کے تخلیق فرمانے میں، زمین کے تخلیق فرمانے میں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے بے شمار دلائل ہیں۔ تھوڑا سا غور کر دیکھو، قرآن مجید فرقان حمید کا جو انداز بیان ہے، جو سمجھانے کا طریقہ ہے، بہت ہی نرالا ہے، بہت ہی نرالا ہے۔ میں نے ابھی جو ترجمہ کیا سادہ سے لفظوں میں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق، رات اور دن کا آنا جانا، کشتیوں کا جہازوں کا چلنا جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، آسمان سے پانی کا برسنا، اس سے زمین پہ پیداوار کا ہونا، اور جانوروں کا گھومنا پھرنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آسمان زمین کے درمیان رکے ہوئے ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ یہ سادہ سی بات ایک چرواہا بھی سمجھ لیتا ہے، ایک ان پڑھ دیہاتی بھی سمجھ لیتا ہے، جو ایک دن بھی اسکول نہیں گیا وہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ بلا شک و شبہ کبھی رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، کبھی دن آ رہا ہے، رات اپنے دامن سمیٹ رہی ہے، سورج اور چاند کا مقررہ وقت پر طلوع ہونا، پھر ان کا غروب ہونا، سال ہا سال نہیں، صدیاں بیت گئیں، ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہیں ہوا۔ کبھی سورج کی مرمت ہونے کے لیے کسی ورکشاپ میں نہیں گیا، کبھی اتنی دیر ہونے کے باوجود یہ پرانا نہیں ہوا، روزانہ نیا ہے۔ یعنی جس طرح کوئی بھی چیز ایک عرصہ تک تو خوب چمک دمک دکھاتی ہے، پھر اس کے بعد پرانی ہو جاتی ہے، اس کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے، ایک
عام آدمی بھی جانتا ہے سورج اور چاند کا یوں آنا، ستاروں کا یوں جگمگانا، رات کے وقت اندھیرے کا چھا جانا، دل کے وقت اجالے کا راج ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے دلائل ہیں، ایک آدمی بھی سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک سائنسدان، ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا، نہایت گہرائی اور ڈیپلی کے ساتھ اس آیہ مبارکہ میں غور کرنا چاہے تو یہ آیہ مبارکہ کے اندر رب کریم کی قدرتوں کے سمندر ہیں جو اس کے سامنے پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا سمجھے گا بھی میں بہت پیچھے ہوں، بہت پیچھے ہوں، بہت پیچھے ہوں۔ میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن آپ کے سمجھ کے اعتبار سے وہ تھوڑی سی بھی گفتگو کروں گا، اشارہ کروں گا تو آپ بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ زمین کو ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نہ زمین کو پتھر کی طرح سخت بنایا کہ اس پر چلنا دوبر ہو، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نرم بنایا کہ اس پہ پاؤں دنس جائیں۔ اگر اس کی آپ نرمی کو دیکھیں گے تو اتنی نرمی ہے کہ ایک کسان اس کا سینہ چیر کر ہل چلاتا ہے اور اس میں بیج دفن کر دیتا ہے، بیج نمو پاتا ہے، پھر اللہ کی قدرت سے زمین کا سینہ چیر کر اپنا سر باہر نکال لیتا ہے، اور وہ اتنا نازک پودا ہوتا ہے کہ ایک ننھا منھا بچہ بھی انگلیوں کے ساتھ اس کو مسل لیتا ہے، مگر وہ طاقتور اتنا ہوتا ہے کہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آتا ہے۔ پھر دیکھیے زمین اللہ رب العزت جل وعلا نے کیسی بنائی، اس کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرما دیا، کیا کچھ نہیں رکھا۔ کتنے خزانے ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں، کتنے خزانے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ کتنے خزانے ہیں، گننے کی ضرورت نہیں، کتنی دھاتیں ہیں، کتنی قسم کی وہ چیزیں ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، تیل وغیرہ، دوسری دھاتیں، سونا چاندی، کتنے وہ دھاتیں ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں۔ رب کائنات نے سب کا خزانہ زمین کو بنا دیا، اور آپ کے علم میں بہت اچھی طرح ہے کہ پھلوں کے اندر جو خوشبو آتی ہے، پھلوں کے اندر جو مٹھاس آتی ہے، پھلوں کے اندر جو تاثیر آتی ہے، پھلوں کے اندر جو صحت مند جوس ہوتا ہے، وہ سارا زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان زمین کی پیداوار سے چیزوں کی، نباتات کی جڑیں کھاتا ہے، جس طرح مولی ہے، گاجر ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، شلجم ہے، چقندر ہے، شکرکندی ہے، آلو ہے، یہ سب کو زمین سے پیدا ہونے والی جڑیں ہیں نا۔ کئی چیزوں کے تنے کھاتا ہے، کئی چیزوں کے پھول، یہ رنگ برنگے پھول جو ان میں حسن ہے، خوشبو ہے، رعنائی ہے، جو کچھ ہے وہ سب کچھ زمین سے نکلا۔ کیا آپ زمین کی تھوڑی سی مٹی لے کر اس سے یہ چیزیں نکال سکتے ہیں؟ کیا آپ کہیں کہ میں پھول نکالوں گا زمین سے، میں کوئی پھل نکالوں گا زمین سے، میں گندم نکالوں گا زمین سے، میں کوئی اناج زمین سے نکالوں گا؟ آپ کچھ بھی نہیں نکال سکتے، حالانکہ سب کچھ زمین کے اندر موجود ہے۔ پھر بتائیے یہ کس کی قدرت کا شاہکار ہے؟ آپ زمین تھوڑی سی مٹی لے لیں، آپ اس کو سائنس کی لیبارٹری میں لے جائیں، اس کو کئی مشینوں میں، جاروں میں ڈھالیں، اس کو مختلف مراحل سے گزاریں اور کہیں کہ میں اس سے رنگ بھی، خوشبو بھی، ذائقہ بھی، تاثیر بھی نکال لوں گا جو پھلوں کے اندر ہیں، آپ نہیں نکال سکتے۔ پھر کون نکالتا ہے؟ وہ قادر مطلق کہ جس کی قدرت کا شاہکار یہ زمین ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نرم اتنی ہے کہ آپ بھی چاہیں تو اس کے سینہ چیر لیتے ہیں پھوڑے کے ساتھ۔ وہ کسان کہاں تک، اور آپ نلکا لگاتے ہیں، آپ وہ ٹیوب لگاتے ہیں، زمین کی کتنی گہرائی تک آپ کھود لیتے ہیں، لیکن سخت اتنی ہے کہ فلک بوس چٹانیں بھی اسی پر ٹھہری ہوئی ہیں، ان کو یہ گرنے نہیں دیتی، زمین اپنے اندر دھنسنے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ پھر کسی چیز کو، اس کے اندر خصوصی یہ دیکھیے، کسی چیز کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں، مثلا انسان کو زمین کے اندر دفن کر دیا، یا کسی جانور کو زمین کے اندر دفن کر دیا، کچھ عرصے کے بعد قبر کشائی کریں گے تو انسان وہاں موجود ہوتا ہے؟ وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ مٹی بن جاتا ہے، زمین کا حصہ بن جاتا ہے، زمین سے پیدا ہوا زمین کا حصہ ہی بن گیا، وہ دوبارہ مٹی بن گیا، اس کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مٹی کے اندر کس قدر خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ اپنے اندر اس چیز کو سمو لیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ درختوں کو زمین میں دفن کر دیں، کچھ عرصوں کے بعد درخت ختم ہو جاتے ہیں، مٹی ہی موجود ہوتی ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ جل اپنی قدرت کا شاہکار بنا دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل نے اس میں پانی کے چشمے بہا دیے۔ ایک ہی زمین ہے،
کہیں پانی میٹھا ہے، کہیں کڑوا ہے، کہیں کھارا ہے، کہیں کیسا ہے، کہیں کیسا ہے۔ کیا یہ اس قادر مطلق کی قدرت کے شاہکار نہیں ہے؟ اسی طرح فرماتے ہیں کہ خلق السماوات، آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، آسمان کس قدر وسیع و عریض ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آسمان پر گلیکسی کہکشاں رب کائنات کی قدرت کا شاہکار ہے۔ کروڑوں نہیں، کھربوں نہیں، لاتعداد ستارے کہ جن کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ کچھ عرصہ قبل اخبار میں ایک خبر آئی تھی کہ جرمن تحقیق کے مطابق، جرمن کی وہ جو ناسا کمپنی ہے نا، ناسا تو نہیں میں کہہ سکتا، جرمن کی جو خلائی کمپنی ہے نا، فلکیات کے ماہرین ہیں، انہوں نے جو تحقیقات کی تھی دوربین کے ذریعے، انہوں نے جو کچھ تحریر کیا تھا اس کے مطابق یہ کہکشاں جو ہمیں نظر آتی ہے یہ کتنی بڑی ہے۔ وہ کہتے کہ اس کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے کئی ارب نوری سال درکار ہیں۔ ان کی جو رصدگاہ سے جو انہوں نے تصویر لی تھی یا جو حساب لگایا تھا، نوری سال کسے کہتے ہیں؟ 1 سیکنڈ میں نور 3 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے 1 سیکنڈ میں، اور سوچئے کہ 1 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گا، پھر سوچئے کہ وہ 1 گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کرے گا، پھر دیکھیے کوئی 1 دن میں کتنا نور فاصلہ طے کرے گا جو 1 سیکنڈ میں 3 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتا ہے، 1 سال میں کتنا فاصلہ طے کرے گا، پھر 10,100 سال یعنی 1,000 سال میں کتنا فاصلہ طے کرے گا، پھر 100,000 یعنی 1 لاکھ، پھر 100 لاکھ یعنی 1 کروڑ سال، پھر 100 کروڑ یعنی 1 ارب سال میں وہ نور کتنا فاصلہ کرے گا۔ جرمن رصدگاہ کے مطابق نور کہکشاں کے ایک کنارے سے دوڑے تو 1 ارب سال یا 1 سے زیادہ ارب سال وہ دوڑتا رہے گا، پھر دوسرے کنارے تک جا کے پہنچے گا۔ بتائیے اس کے ستاروں کی تعداد کون گن سکتا ہے؟ اور پھر ان کے مطابق نئی سے نئی یہ کہکشائیں، یہ گلیکسیز وہ تیار ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، وسیع سے وسیع یہ کائنات ہے۔ وہ سائنسداں جتنی تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں، فلکیات کی کائنات اسی قدر وسیع سے وسیع ان کو نظر آتی جا رہی ہے کہ یہ بھی ہے، آگے اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اس سے آگے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کی مثال اس قطرے کی ہے کہ قطرہ جب باہر ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت سمجھتا ہے کہ میری کوئی حیثیت ہے، لیکن جب اس کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے میری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا میں کتنا بڑا ہوں۔ یہ اتنا بڑا تحقیقات کا سمندر ہے کہ انسانوں کی جانیں کھپ جاتی ہیں مگر وہ اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے۔ سادہ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی وہ تحقیق کرتے چلے جائیں، رب کائنات کی قدرتوں کے شاہکار نئے سے نئے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ جان رہے ہیں کہ خلا نورد وہ دعویٰ کرنے والے ہم چاند تک پہنچے ہیں، مریخ تک پہنچے ہیں، فلاں جگہ پہنچے ہیں، فلاں جگہ پہنچے ہیں، ان کے لحاظ سے مزید آگے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی تم بہت پیچھے ہو، بہت پیچھے ہو، بہت پیچھے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی انتہا تک پہنچنا غیر ممکن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دیکھو والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں، وہ جو جہاز ہیں، بحری جہاز جو پانی کی سطح پر تیر رہے ہیں، کیا یہ بھی اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ پانی تو چیز کو اپنے اندر ڈبو لیتا ہے، وہ ہلکا ہونے کی وجہ سے چیز اس کے اندر ڈوب جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی ترکیب سمجھا دی کہ نوح ایسے کر کے کشتی بناؤ، وہ ڈوبے گی نہیں۔ موجد کشتی کے نوح علیہ السلام ہے۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی لوگوں نے کشتیاں، جہاز بنانے شروع کر دیے۔ جب تک میرا اللہ چاہتا ہے وہ جہاز سمندر کی سطح پر تیرتا ہے، جب وہ چاہے سمندر اس کو اپنے اندر غرق کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ میری قدرت کے شاہکار نہیں ہے؟ ان جہازوں کا چلنا پانی پر، پھر پانی کو دیکھیے کتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر تخلیق فرما دی ہے، پانی کے اندر پیدا فرما دی ہے، اور کتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر رکھ دیے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، سورج اور چاند کا روزانہ آنا اور جانا، رات کا اور دن کی یہ آمد و رفت
اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ یہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں، یہ جہاز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بارش کی شکل میں نازل فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں زمین سوکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ چٹیل میدان ہوتا ہے، مری ہوئی ہوتی ہے زمین، اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک کسان جو گندم وغیرہ، چری، باجرہ، مکئی، اناج جو بوتا ہے، اس کو معلوم نہیں کتنی قسم کے زہریں لگا کر بیج کو محفوظ کرتا ہے، تاکہ آئندہ سال میں اس بیج کو بخوبی دفن کر کے مٹی میں بو کر میں اس سے نفع حاصل کروں، نئے سرے سے میں فصل حاصل کر سکوں۔ وہ بیج کی حفاظت کرتا ہے، اس کو گھن نہ لگ جائے، کیڑا نہ کھا جائے، خراب نہ ہو جائے، مردہ نہ ہو جائے۔ بتاؤ یہ گھاس پھوس جو ہے، ان کے بیجوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ان جڑی بوٹیوں کے بیجوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ سال بھر بارش بھی برستی ہے، وہ بھیگ جاتے ہیں، پھر ہوا اس کو اڑائے پھرتی ہے، سورج ان کو سکھا دیتا ہے، قدموں تلے مسلے جاتے ہیں، گاڑیوں تلے کچلے جاتے ہیں، لیکن جب موسم بہار آتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ بارش برستی ہے تو وہ چٹیل میدان ہرے بھرے کھیتوں میں بدل جاتے ہیں، ایک سبز مخملی چادر ہر جانب بچھی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے؟ پھر ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے ان ہواؤں کا چلنا جو بادلوں کو اڑائے پھرتی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں والسحاب مسخر بین السماء والارض، اور یہ جو بادل اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان مسخر فرما دیے ہیں۔ ان بادلوں کو ذرا دیکھو، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جب سمندر کے اوپر سے گزرتے ہیں نا، تو نیچے اس طرح معلوم ہوتا ہے جس طرح روئی کے تودے ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ اوپر کو اٹھ رہے ہیں۔ کبھی ان کے اندر سے جہاز گزرتا ہے جو بلندی پر ہے، عجب سما ہوتا ہے، ایک عجب قسم کا لطف آتا ہے۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں جن بادلوں کے درمیان سے گزر رہا ہوں، یہ جہاز جن بادلوں کو چیر کر گزر رہا ہے، یہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹتے ہی نہیں ہیں، اور اتنے ہارڈ سخت نہیں ہے کہ جس طرح برف سخت ہوتی ہے، ایسے بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں، سوچیے ذرا، غور کیجئے تھوڑا سا میری بات پر، اگر آپ نے اس مسجد میں پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہو تو آپ کو کئی گیلن پانی چاہیے، کئی لیٹر پانی چاہیے مسجد میں چھڑکاؤ کرنے کو، لیکن اگر آپ نے پوری گلی میں چھڑکاؤ کرنا ہو تو آپ کو کئی ٹینکر پانی کے چاہیے پوری گلی میں چھڑکاؤ کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے پورے گاؤں میں چھڑکاؤ کرنا ہو پھر سوچئے کتنا پانی چاہیے۔ جب بارش برستی ہے تو کتنا پانی آسمان سے گرتا ہے کہ گلی کوچوں بازار میں ندیاں بہہ جاتی ہیں، آپ کے کھیت پانی سے بھر جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، فلڈ آ جاتا ہے۔ کتنا پانی ہے جو بادل اٹھائے پھرتے ہیں۔ اس اللہ کی قدرت دیکھیں، جب تک اللہ نہ چاہے ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیتے۔ یہ بادل بظاہر نظر آنے والے بادل پانی کی ٹینکیاں ہیں۔ میں نے جو جہاز کا نام لیا ان میں سے گزرتے ہیں، وہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں، پھوٹتے بھی نہیں ہیں، پانی بھی نہیں گرتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب رب چاہتا ہے تو ان سے پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پانی بن جاتے ہیں، اور کتنی کثرت سے وہ پانی برستا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیلاب آ جاتے ہیں، اتنا شدید وہ سیلاب آتا ہے کہ مکانوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ پانی اللہ کی قدرت سے فضا میں اڑا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، مگر کہنے کے لیے جن کو عقل کی دولت ملی ہے، جو عقل والے ہیں ان کو یہ جاننا مشکل نہیں ہے کہ کائنات ہستی کو چلانے والی کوئی ذات ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کہتے ہیں۔ اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ نہ ہوتا تو یہ سارا کارخانہ قدرت کیسے چل رہا ہے؟ کبھی کا تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ آپ ایک گلاس پانی کا لے کر فضا میں اچھالیں، وہ زمین پر گر جائے گا، فضا میں ٹھہرا نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی قدرت، اتنا پانی فضا میں اٹھا رکھا ہے، وہ گھوم پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ میری قدرت کے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ جل وعلا کو سمجھنے کا کتنا آسان اور کتنا بہترین طریقہ ہے جو رب کائنات نے ارشاد گرامی قدر فرمایا ہے۔ تھوڑی عقل رکھنے والا ہو یا بہت بڑا دانا کیوں نہ ہو، دونوں کے لیے برابر کا سبق حاصل ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔